بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العربی فاونڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری پوسٹ شیخ اکبر محیی الدین محمد العربی کی کتاب کشف المعانی عن سر اسماء اللہ الحسنی کے حوالے سے ہے۔ آج ہم شیخ اکبر کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے اسم القدوس کی حقیقت جانیں گے۔ یہ دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس سے تعلق اور تخلق کی کیا کیفیت ہے۔ شیخ فرماتے ہیں، ہر عیب سے پاک ذات کو قدوس کہتے ہیں اور اس کے لیے کوئی عیب مطلقاً جائز نہیں، یعنی وہ ہر طرح کے عیوب سے پاک ہے، اسی لیے اس کو قدوس کہا جاتا ہے۔ اسم القدوس کی مزید شرح کرتے ہوئے شیخ اکبر فرماتے ہیں، وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اور انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہ کی جیسا کہ اس کا حق تھا، یعنی اسے ہر اس عیب سے پاک نہ کیا جس سے پاک کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اللہ سبحانہ کے اسماء میں الذی اور ما بھی شامل ہیں کہ وہ فرماتا ہے الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا، الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا، اور ما کے بارے میں فرماتا ہے والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی اور جس نے اسے بنایا۔ اس بارے میں شیخ فرماتے ہیں، جان لے کہ جب حق تعالیٰ نے اسباب کو تخلیق کیا، اپنے بندوں کے لیے انہیں ظاہر کیا اور مسببات کو ان اسباب کے پاس تخلیق کیا، تو دیکھنے والوں نے سوچا کہ یہ انہی اسباب سے تخلیق ہوئے، یعنی یہ اشیاء انہی اسباب سے تخلیق ہوئیں۔ شیخ فرماتے ہیں، یہی وہ سبب ہے جس نے مخلوق کو راہ ہدایت و علم سے گمراہ کر دیا اور انہیں اس خاص ربط سے محجوب رکھا جو اللہ کا ہر موجود سے ہے، یعنی ان کا علم صرف اتنا ہی رہ گیا کہ ہر شے کا کوئی سبب ہے اور اسی سبب سے وہ شے تخلیق ہوتی ہے، وہ اس سبب کے پیچھے مسبب الاسباب تک نہ پہنچ پائے اور اس وجہ سے گمراہ ہوئے۔ پس القدوس وہ ہے، یعنی وہ پاک ہے کہ ان ناقص اسماء کی نسبت اس کی جانب نہ کی جائے، یعنی اسباب کی نسبت اس کی جانب نہ کی جائے۔ یہ نہ کہا جائے کہ اس نے اسباب سے مخلوقات کو تخلیق کیا، بلکہ مخلوقات کو ان اسباب کے پاس اپنی قدرت کاملہ سے تخلیق کیا۔ اس جگہ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ شیخ اکبر کے نزدیک اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو اسباب سے تخلیق کیا تو یہ اس ذات میں ایک عیب اور نقص تصور ہوگا، کیونکہ پھر اس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ ان اسباب کا محتاج ہے، حالانکہ وہ قدوس ان اسباب سے پاک ہے، اس کی قدرت کامل ہے، اسے تخلیق کے لیے بھی ان اسباب کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے شیخ اکبر کے نزدیک اسم القدوس کی حقیقت۔ بندے کا اس اسم سے تعلق یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات کو ان تمام باتوں سے پاک کرے جس کے بارے میں اسے کہا گیا کہ اپنے افعال اور اپنے اخلاق میں ان سے پاک ہو، یعنی وہ اپنی ذات سے عیوب کو دور کرے تو وہ اس اسم سے ایک تعلق جوڑ لیتا ہے اور یہ اسم اسے یہی عطا کرتا ہے۔ اس اسم سے تخلق کے بارے میں فرماتے ہیں، اپنی ذات کو معنوی، حسی، مختصر اور مفصل انداز میں بد کرداری، شرعی برائیوں اور اس کے قربت کی حصول میں پست ہمتی دکھانے سے اس کے اس قول کی خاطر پاک کرنا کہ میں اپنی زمین اور اپنے آسمان میں نہ سما سکا لیکن اپنے بندے کے قلب میں سما گیا۔ شیخ فرماتے ہیں، قدوس کا خصوصی تعلق صرف مقدس سے ہی ہوتا ہے، لہٰذا اپنی ذات کو پاک کر۔ اس پیراگراف کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی ذات کو ہر طرح کی بد کرداری، بری خصلتوں، شرعی برائیوں سے اس حد تک پاک کیا جائے کہ انسان پاک صاف ہو جائے، اور جب وہ پاک صاف ہوگا تو حق تعالیٰ اس کے دل میں سمائے گا یا دل میں گھر کرے گا، جیسا کہ اس نے فرمایا کہ میں اپنی زمین اور اپنے آسمان میں نہ سما سکا لیکن اپنے مومن بندے کے قلب میں سما گیا۔ یہاں سمانے سے مراد یہی ہے کہ وہ اس پاک قلب کو اپنا مسکن بنائے گا، اور اس کی وجہ واضح ہے کہ کوئی پاک ذات صرف پاک جگہ کوئی اپنا مسکن بناتی ہے۔ تو شیخ فرما رہی ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ حق تعالیٰ تیرے قلب میں آئے اور تیرے قلب کو اپنا مسکن بنائے تو پہلے اسے پاک کر، اور اس پاک کرنے کے لیے تجھے اسم القدوس سے رہنمائی لینی چاہیے۔
اس پاکی کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے فتوحات مکیہ کی جلد نمبر 5 میں فرماتے ہیں، بے شک حق تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزگی پسند کرتا ہے۔ یہاں اپنی ذات کو پاک کرنے سے مراد اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا ہے، کیونکہ جو کوئی اپنے نفس کی وجہ سے اپنے رب سے محجوب ہے تو وہ پاک نہیں، لہٰذا معرفت ہی وہ پاکی ہے جس کی بدولت تو پاک صاف ہو سکتا ہے۔ اور نفس کی معرفت سے مراد یہ ہے کہ تو اپنی حقیقت جانے اور خود سے وہی منسوب کرے جو اس کے لائق ہے، اور تو اس کا بندہ ہے، لہٰذا جب تیری عبودیت کامل ہوگی تو وہ آقا بھی تجھے قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔